وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 61 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے نابالغ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں 3 وقتوں میں تمہارے پاس آنے کی اجازت لے لیں، ایک تو فجر کی نماز سے پہلے اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو یعنی قیلولہ کرتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہیں اور نہ ان پر، کیونکہ تم لوگوں کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بالغ یعنی جوان ہو جائیں تو وہ بھی گھر میں آنے سے پہلے اسی طرح اجازت لے لیں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور گھروں میں بیٹھی رہنے والی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر سے اوڑھنے والے زائد کپڑے جیسے چادریں وغیرہ نامحرموں کے سامنے اتار کر رہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر وہ احتیاط ہی کریں یعنی زائد اوڑھے ہوئے کپڑے بھی نہ اتاریں بلکہ باپردہ رہیں تو یہ ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتیح صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ کوئی حرج گناہ کی بات نہیں، نہ کسی اندھے نابینا کے لیے اور نہ کسی لنگڑے کے لیے اور نہ کسی بیمار کے لیے، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچا کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں یعنی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ کوئی حرج گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، جو اللہ کی طرف سے برکت والا اور پاکیزہ دعا یعنی تحفہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 18ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں 58 سے 61 تک۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں۔ یاد رکھیے گا، سورہ نور سورہ نمبر 24 میں زیادہ تر مسائل عورتوں کے ساتھ ہے، اور عورتوں کے لیے مسائل بیان کیے گئے ہیں، باریکیاں بیان کی گئی ہے جس کا تعلق زیادہ تر عورتوں سے ہے۔ آیت نمبر 58 پر غور کیجئے۔ 3 وقت میں اجازت لے کے آنا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھایا جائے۔ کب؟ فجر کی نماز سے پہلے، کب؟ ظہر کے وقت جب قیلولہ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کب؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، کیا معلوم کس حالت میں ہو، یا پھر اس لیے بھی کہ ایسے لباس میں ہوتا ہے کوئی آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھتا ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو بچوں کو بھی سکھایا جائے کہ جب بھی آئے دروازہ کھٹکھٹا کر آئیں، اجازت لے کر آئیں، امی آؤں کیا، ابو آئیں کیا، تو یہ سب بچپن میں سکھایا جائے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے بوڑھی عورتوں کے بارے میں۔ آگے آیت نمبر 60 میں ہے فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ،
جن کا حیض آنا بند ہو گیا، جن کے اندر خواہش نہیں ہے، تو وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ زائد کپڑے سے کیا مراد ہے؟ جو اوڑھنی کے اوپر ہے وہ کپڑے اتار دیں، رکھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شلوار قمیص کے اوپر جو اوڑھنی کے اوپر پہنا جاتا ہے برقع وغیرہ، تو وہ بناؤ سنگار نہ کرے، زیب و زینت نہ کرے۔ لیکن کچھ عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ زیب و زینت کر رہی ہیں، تو ان کے لیے ہے پورے پردے کا وہ اہتمام کری، وہ اس حکم میں نہیں ہے۔ لیکن کہا گیا وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ اگر وہ احتیاط کریں پھر بھی پردہ لیتی رہیں، بوڑھی ہو گئی پھر بھی پردہ لیتی رہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آخر پردے کا حکم کیا ہے؟ حجاب بھی ہے، نقاب بھی ہے، یہ بھلائی کے لیے ہے، فائدے کے لیے ہے، سماج کو بنانے کے لیے ہے۔ حجاب رکاوٹ نہیں ہے، نقاب رکاوٹ نہیں ہے، اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دل کا تقوی سب سے اہم چیز ہے۔ ظاہری طور پر بھی دیکھنا ہے اور دل کے حساب سے بھی چلنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 61 میں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، ایک ساتھ مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اور گھروں کا ذکر کیا گیا، ان کے گھر میں جا کے کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، دوست کے یہاں کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اسی طریقے سے ماں باپ کے یہاں کھانے کا بھی ذکر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بچے جو ہیں یہ اصل میں ماں باپ ہی کا حق ہے، اور کوئی ایسا نہیں کہ بیٹوں کا گھر الگ ہو جاتا ہے، جی نہیں، انسان کا خود کا گھر ہوتا ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2291، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ان لی مالا و ولدا و ان ابی یرید ان یجتاح مالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے اور اولاد ہے، اور میرے ابا میرے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت و مالک لابیک، جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ماں باپ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے تو ہم اور آپ ہیں، ہم کو جو دولت ملی ہوئی انہی کی وجہ سے ہے۔ سلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب بھی ہم گھر کے اندر جائیں تو سلام کریں، گھر میں کوئی رہے یا نہ رہے سلام کریں، بیوی کو سلام کریں، بچے کو سلام کریں، کیونکہ یہ بہترین تحفہ ہے، بابرکت تحفہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو محروم رکھیں، تو بچپن سے سکھایا جائے، خود بھی عمل کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔